ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا لاہور کے بعد کراچی کا دورہ، گورنر کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ایرانی صدر کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات، باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ابراہیم رئیسی کے اعزاز میں وزیر اعلیٰ سندھ کا عشائیہ۔ تقریب سے خطاب میں ایرانی صدر نے کہا، پاک ایران تعلقات تاریخ، ثقافت اور مذہب سے جڑے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت پاک ایران تعلقات خراب نہیں کر سکتی۔ فلسطین کی آزادی ایران کی سب سے بڑی ترجیح ہے۔ ایرانی صدر جامعہ کراچی بھی گئے، انہیں اعزازی ڈگری دی گئی۔ ابراہیم رئیسی کی بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں۔ ایرانی صدر کا دورہ لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ ایرانی صدر کی گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقاتیں، مہمانوں کو گورنر ہاؤس میں ظہرانہ دیا گیا، روایتی دیسی کھانوں سے توازے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایرانی صدر اور خاتون اول سے لاہور آمد پر اظہار تشکر، کہا پاک ایران دوستی کی تاریخ اشروں پر محیط ہے، ایران کے ساتھ غربت کے خاتمے کے لیے اقتصادی منصوبوں پر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ ایرانی صدر جی سی یونیورسٹی بھی گئے، لاہور میں عام تعطیل، عدالتیں، یونیورسٹیاں، سکول، کالجز اور دفاتر بند رہے۔ ایرانی صدر کا پاکستان میں عوامی اجتماع سے خطاب کرنے کی خواہش کا اظہار۔ ابراہیم رئیسی کہتے ہیں، پاکستان میں اجنبیت کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ غزہ سے متعلق اصولی موقف پر پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرنے والا اسرائیل تباہ ہوگا۔ ایرانی صدر کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ بولے اقبال کی شخصیت اور ان کی شاعری پاک ایران تعلقات میں پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ ایران سے معاہدہ کرنے والے ممکنہ پابندیوں سے بھی واقف رہیں، امریکہ کا پاک ایران تجارتی معاہدوں پر رد عمل۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے پاکستانی کمپنیوں پر پابندیوں سے متعلق بھی سوال۔ ویدان پٹیل نے کہا، عسکری آلات فراہم کرنے والی پاکستانی کمپنیاں چین اور بیلاروس میں موجود تھیں، کمپنیاں تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی ترسیل کرتی تھیں، اس لیے پابندیاں لگائی گئیں۔ اربوں روپے کے ٹیکس کیسز میں دانستہ طور پر التوا، وزیر اعظم کا ایکشن۔ چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد اور تمام متعلقہ افسران کو معطل کر دیا، انکوائری کا حکم بھی جاری۔ شہباز شریف کہتے ہیں، قومی خزانے کی سینکڑوں ارب روپے قانونی تنازعات کا شکار ہیں، کوئی لاپرواہی اور کوتاہی قبول نہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم سے چین کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی 4 یادداشتوں پر دستخط کر دیے۔ شہباز شریف نے کہا، امید ہے سی پیک کا دوسرا مرحلہ ملک میں ترقی کا باعث بنے گا۔ یہ جو ٹیکسز والا کام ہے یہ ہمیں کرنا پڑے گا، یہ ٹیکسز لوگوں کو دینے پڑیں گے، بیکاز اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس وقت خسارے ہم ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ جو ہم آگے پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جو ہمیں ضرورت ہے اس وقت، اس پروگرام سے ہم نے باہر نکلنا ہے انشاءاللہ۔ ٹیکس اور صرف ٹیکس، وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کا نسخہ بتا دیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران محمد اورنگزیب نے کہا، آئی ایم ایف پروگرام سے باہر نکلنا ہے، عوام کو ٹیکس دینا ہی پڑیں گے، اس کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں۔ ایوان میں ملک کی معاشی صورتحال پر بات ہونی چاہیے۔ پچھلے سال آئی ٹی برآمدات $2 ارب تھیں، رواں سال $3 ارب سے زائد ہوں گی۔ وزیر خزانہ نے معیشت درست سمت کی طرف گامزن ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے پر اسپیکر اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور ناکام۔ اپوزیشن کا شیر افضل مربت کے نام سے پیچھے ہٹنے سے انکار۔ عمر ایوب نے کہا، شیر افضل کا نام بانی پی ٹی آئی نے دیا، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حکومت بھی شیر افضل مربت کو چیئرمین پی اے سی نہ بنانے پر ڈٹ گئی، عامر ڈوگر کو چیئرمین پی اے سی بنانے پر تیار۔ ذرائع اسمبلی سیکریٹریٹ کا دعویٰ، سنی اتحاد کونسل میں عامر ڈوگر کے نام پر اختلافات۔ ادھر جے یو آئی کے نور عالم خان نے بھی لابنگ تیز کر دی، اسپیکر کا اپوزیشن اور حکومت کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط پر متحد، آئندہ کسی بھی مداخلت پر مستقبل میں متفقہ رد عمل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس میں تمام ججز کی شرکت۔ فل کورٹ اجلاس میں تجاویز پر کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا۔
ہائی کورٹ ججز کے خط کے حوالے سے سپریم کورٹ از خود کیس کے دوران متفقہ موقف پیش کیا جائے گا۔ سائفر کیس کی سزا سنانے والے جج کی خدمات واپس دینے کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں واپس بھیجنے کی سفارش کر دی۔ ذرائع کے مطابق خصوصی عدالتوں کی انسپیکشن جج جسٹس محسن اختر کیاری نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو اس حوالے سے سفارش کر دی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی تھی۔ بانی تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی کی طبیعت خراب، پیمز کے ڈاکٹرز کی خصوصی ٹیم کا بنی گالہ پہنچ کر سابق خاتون اول کا تفصیلی معائنہ۔ ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد بشرا بی بی کی صحت تسلی بخش قرار دے دی۔ میڈیکل چیک اپ کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی نے گلے اور بائیں بازو میں درد اور دل کی دھڑکن تیز ہونے کی شکایت کی۔ پیمز ڈاکٹرز کی میڈیکل رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا بشرا بی بی کی دوران قید بگڑتی صحت پر اظہار تشویش۔ کہا زہر خورانی سے متعلق بشرا بی بی کی میڈیکل رپورٹس آنا باقی ہیں۔ ان کی صحت کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جن کی حراست میں ہیں۔ رؤف حسن نے کہا بشرا بی بی کی دن بدن طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ کوئی خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ کوئی پیغام آیا ہے۔ اگر کوئی بات ہوئی تو سب کو بتائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی تو سرمایہ کاری آئے گی۔ نفرت، تقسیم اور جھوٹے بیانیے سے ووٹر اب منحرف ہو چکا۔ جیل میں بیٹھے شخص کو نظر آ گیا کہ وہ آئسولیٹ ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا جوابی وار، کہا خارجہ پالیسی اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کی بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں کراچی لوڈ شیڈنگ اور زائد بلنگ کی گونج، توجہ دلاؤ نوٹس پر بحث۔ وزیر توانائی نے واضح کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ 21 فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاتی۔ استعمال ہونے والی بجلی کا صرف 15% بلوں کی صورت میں واپس آتا ہے۔ پاکستان کے آبی حقوق پر جاریت سے متعلق بھی توجہ دلاؤ نوٹس۔ زرتاج گل کے نوٹس پر وزیر قانون نے کہا بگلیہار ڈیم کا معاملہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ کے پاس گیا۔ دریائے راوی کے پانی پر استعمال کا حق بھارت کا ہے۔ زرتاج گل نے کہا بھارت کو ہم نے نوٹس بھجوانے تھے، الٹا انہوں نے ہمیں بھجوا دی۔